ناظرین، قرآن مجید اور احادیث نبوی میں قیامت کے قریب آ جانے کی بہت سی علامات بیان ہوئی ہے، جن میں سب سے واضح اور روشن نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں ظہور پذیر ہونا ہے، جبکہ تاریخ عالم کے عظیم ترین فتنے یعنی دجال کا خروج بھی امام مہدی کے بعد ہی عمل میں آئے گا۔ مشہور صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خزانے کے لیے 3 افراد آپس میں لڑیں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، اس کے باوجود یہ خزانہ کسی کے ہاتھ نہ آئے گا، جس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کے ساتھ جنگ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ نہ کی ہوگی۔ جب تم لوگ انہیں دیکھو تو اس سے بیعت لینا، چاہے اس بیعت کے لیے تمہیں برف پر ہی گھسیٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ دوستو، دور حاضر میں امام مہدی کی آمد سے متعلق ہونے والی اکثر علامات پوری ہو چکی ہے اور دنیا میں ایک ایسی صورتحال جنم لے چکی ہے جو حضرت امام مہدی کی آمد سے پوری طرح مطابقت رکھتی ہے۔ عرب کے سعودی حکمران بھی ان علامات کو بخوبی دیکھ پا رہے ہیں اور یہ خاندان اپنی حکمرانی کو قائم اور محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہا ہے۔ جس طرح سعودی حکمران محمد بن سلمان اپنے اقتدار کو مضبوطی اور دوام بخشنے کے لیے بہت تیزی سے سعودی عرب اور اس کے معاشرے کو تبدیل کر رہا ہے۔ قرآن اور احادیث کا علم رکھنے والے بہت سے ماہرین کا ماننا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں بیان ہونے والی 3 بھائیوں کی جنگ کا تعلق محمد بن سلمان سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کنگ سلمان کی 3 بیٹے ہیں اور یہ تینوں ہی عرب کی حکومت کے دعوے دار ہیں۔ ان تینوں شہزادوں کے آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کے لیے انہیں سعودی مملکت کے انتہائی اہم عہدوں سے بھی نوازا گیا ہے۔ اس کے باوجود یہ تینوں شہزادے بضد ہے کہ ان کا باپ یعنی شاہ سلمان اپنی موت سے قبل سعودی حکومت ان تینوں کے درمیان تقسیم کر دے۔ سعودی خاندان کی اندرونی اختلافات اور قرب قیامت سے قبل تیزی سے رونما ہونے والی علامات کے باعث سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنی حکومت کی بقا کے لیے سعودی معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کر دینے کے لیے بہت تیزی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ جن کے ظاہر ہونے کے باعث سعودی حکمران خاندان حالیہ دنوں میں شدید اضطراب سے دوچار ہے۔ دوستو، کرۂ ارض پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث سرزمین عرب معمول سے زیادہ بارشوں اور سیلابوں کی زد میں ہے۔ صرف جدہ شہر ہی پچھلے 1 دہائی کے دوران 2 بڑے سیلابوں سے نبرد آزما ہو چکا ہے۔ یہ ملک پچھلے 1000 سالوں سے ایک صحرا کی صورت میں دنیا کے نقشے پر موجود تھا اور اسی لیے یہاں موسلادھار بارشوں اور سیلابوں کا سامنا کرنے کے لیے کوئی حفاظتی ڈھال موجود نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک صحرائے عرب کی بنجر زمین گھاس کی زرخیز میدانوں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ مشہور آرکیالوجسٹ مائیکل پیٹراگریا کا کہنا ہے کہ اگر کلائمیٹ میں ہونے والی تبدیلی اسی طرح جاری رہی تو آنے والے چند ہی سالوں میں سرزمین عرب پر سینکڑوں قدیم دریا دوبارہ فعال ہو جائیں گے اور یہاں موجود قدیم جھیلیں بھی دوبارہ نمودار ہو جائیں گی۔ عراق اور شام کی تباہی سے لے کر عربوں کا بلند و بالا عمارات تعمیر کرنا، موجودہ دور میں مسلمانوں کا شدید ذلت اور پستی میں مبتلا ہونا، یہودیوں کا عروج حاصل کرنا اور عربوں کا زوال کی جانب گامزن ہونا، یہ وہ تمام علامات ہیں جو حضرت امام مہدی کے عنقریب ظاہر ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوستو، حالیہ دنوں میں جس طرح انڈسٹری اور ٹرانسپورٹیشن پیٹرولیم مصنوعات کی جگہ سولر انرجی کی جانب منتقل ہوتی جا رہی ہے، دنیا میں تیل اور اربوں کی اہمیت اسی نسبت سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے بیشتر عرب ممالک اپنے ذرائع آمدن کے لیے نت نئی منصوبے تشکیل دے رہے ہیں۔ عرب حکمران جانتے ہیں کہ امام مہدی کے آمد سے قبل عربوں کا زوال پذیر ہونا اور ان سے حکومت کا چھن جانا بھی قیامت کی ایک علامت ہے، اور اسی زوال کا سامنا کرنے اور اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ اپنے معاشروں کو مغربی طرز فکر کے مطابق ڈھالنے اور مغربی ممالک سے تعلقات بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں منعقد ہونے والی میوزیکل کانسرٹ، ڈانس پارٹیز اور نت نئی فیسٹیولز ایسی طویل المدت منصوبے کا ایک حصہ ہے، جبکہ نئی سعودی عرب میں اسلامی شعار کی حوصلہ شکنی اور مزاحمت زور و شور سے جاری ہے۔ حال ہی میں آنے والے رمضان المبارک میں سعودی حکومت کی جانب سے مسلمانوں اور مساجد پر بہت سی پابندیاں عائد کی گئی ہے،
जिन में मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी, नमाजों को टीवी चैनल्स पर नशर करने पर पाबंदी, दुआओं और नमाजों को मुख्तसर करना, मसाजिद में अफ्तार पर पाबंदी, मसाजिद में बच्चों की आमद पर पाबंदी और गवर्नमेंट में शनाख्त जमा करवाए बगैर एतिकाफ में बैठने पर पाबंदी भी शामिल है। दोस्तों, ये उस मुल्क का हाल है जहाँ से इस्लाम की किरणें नमूदार हुई और तमाम आलम को मुनव्वर कर दिया, जहां रमजान मुबारक को साल के सबसे बड़ी त्योहार का दर्जा हासिल था। दुनिया के कोने कोने से मुसलमान रमजान गुजारने यहाँ आया करते थे, लेकिन आज सऊदी हुकूमत अपनी सदियों पुरानी रवायात को तर्क करके अपनी हुकूमत की बका और इसके दवाम के लिए मगरिब के इताअत करने में मसरूफ है। ताहम दोस्तों, अल्लाह की मर्जी और मंशा के सामने इस दौलत परस्त और इक़्तिदार के तालिब खानदान की तमाम तर कोशिशें कोई मानी नहीं रखती। होना तो वही है जो अल्लाह ताला ने लौह महफूज में लिख दिया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को मुख्तलिफ अहादीस में इन वाक़यात की निशानियाँ और अलामात बताई है। अल्लाह ताला हम सबको क़ुर्ब क़यामत से क़बल आने वाले फितनों और फसादात से महफूज फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।